الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے ماہ محرم الحرام یہ واقعتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ 2
مہینے حرمت والے اس سے پہلے گزر چکے، ذوالقعدہ اور ذوالحج، اور تیسرا یہ سال کا پہلا مہینہ حرمت والا ماہ محرم۔ اس مہینے کے اندر کوئی شک نہیں، کئی اعمال کرنے کے اعتبار سے بھی، کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے اس کے اعتبار سے بھی یہ مہینہ اہم ہے۔ پھر ایک اس لحاظ سے بھی اہم ترین ہے یہ مہینہ کہ کچھ لوگ غلطی کا شکار اور کچھ لوگ بہت زیادہ غلو کر بیٹھے، اور کچھ احباب بالکل ہی ناواقف ہی رہے۔ تو کئی اعتبار سے اس مہینے کو جاننا چاہیے اور اس کے مطابق جو صحیح بات ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ 10 تاریخ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر ان اکیلے کی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ذبح کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کی شہادت واقعتاً بڑی دکھی شہادت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب جگر ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی لقب جگر ہیں، ان کو شہید کیا گیا اور ان کے سارے خاندان کو شہید کیا۔ پھر آگے اس مہینے کے اندر اگر غور کیا جائے تو اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی۔ تو آج کے خطبے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 2 نواسے ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان کا 2 اعتبار سے تذکرہ کروں۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا، کیونکہ ان کی شہادت پہ پچھلے مہینے کے آخری دنوں میں حملہ ہوا، تو یہی دن پھر اسی مہینے کے ماہ محرم کے 10 تاریخ کو جا کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے خاندان کی۔ پہلے تو ان دونوں کی آپس میں رشتہ داری ذرا سن لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یعنی خاندان نبوی جو ہے، ان کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رشتہ داری ہے، جو قرابت داری ہے، وہ ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ آگے جا کر جو اس دور کے لوگوں نے اختلافات ڈالے ہوئے ہیں ان کی حقیقت ذرا ہمارے سامنے آ جائے کہ کون خطا اور غلطی پر ہے اور کون حق پر ہے۔ آپ کے علم میں ہے، بڑی موٹی موٹی بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یہ قرابت داری، رشتہ داری کہ عمر کی بیٹی جو ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، امہات المومنین میں ان کا شمار ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، وہ کن کے نکاح میں ہے؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، یعنی عمر کی بیٹی نبی کے نکاح میں، نبی کی بیٹی علی کے نکاح میں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر علی کی بیٹی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک سے ہے، سیدنا حسین اور سیدنا حسن کی وہ حقیقی بہن ہے جن کا نام سیدہ ام کلثوم ہے۔ علی اور فاطمہ کی بیٹی حسن و حسین کی بہن، وہ کن کے نکاح میں ہے؟ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں، یعنی عمر کی بیٹی نبی کے نکاح میں، نبی کی بیٹی علی کے نکاح میں، اور علی کی بیٹی پھر عمر کے نکاح رضی اللہ عنہما۔ یہ ایک ہی گھرانہ ہے، رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھ لیں، محبت اور پیار کے اعتبار سے دیکھ لیں تو یہ ایک گھرانہ ہے، اور اگر آپ نسب نامہ پڑھ کر دیکھیں تو اوپر جا کر پھر یہ ایک گھرانہ ہے۔ یہ اختلافات تو آج کل کے لوگوں نے ایسے ڈالے ہوئے ہیں، ان کی تو محبتیں تھیں، ان کا تو پیار تھا، ان کی تو رشتہ داریاں اور بڑی قرابت، قریب قریب رشتہ داریاں،
اب علی اور عمر رضی اللہ عنہما، اس سے بڑا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا عمر بن خطاب۔ اس دور میں لوگ اختلاف بیان کرتے نہیں تھکتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ علی نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے کر، نکاح میں دے کر یہ واضح کر دیا دنیا کو کہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو علی کی بیٹی ہے نا سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح صحیح البخاری میں بھی ہے، یعنی یہ ثابت ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، اور دیگر احباب جو انکار کرتے ہیں نا ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کا نکاح ہو۔ تو یہ رشتہ داریاں اس اعتبار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کی بہن عمر کے نکاح میں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اب سیدنا انہی دنوں کے اندر، چند دنوں کے فرق کے ساتھ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ پچھلے خطبے میں عمر بن خطاب کا تذکرہ خیر تھا، آج ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ خیر کر لیتے ہیں دو اعتبار سے۔ ایک تو ان کی فضیلت، مقام و مرتبے کے اعتبار سے چند باتیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی دونوں بھائیوں، اور پھر اس کے بعد شخصیت واضح ہو جانے کے بعد ہم غور و خوض کریں گے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کی تعلیمات کیا تھی، کیا ہمیں وہ تعلیمات مل چکی ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہو چکے ہیں، یا آج بھی خطا پر ہی ہے، صرف اختلافات ہی ہمارے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سکھلایا تھا اپنے نواسوں کو، انہوں نے وہ امت کے سامنے پیش کر دیا، کیا ہم نے وہ اپنا لیا؟ دو ہی باتیں، ان کی شخصیت اور ان کی تعلیمات، یہ دونوں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیں جس طرح ان کا تذکرہ ایمان کا حصہ ہے نا، اسی طرح ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی دعوے ہوں اور عمل کے میدان میں ہم زیرو ہوں، یہ نہیں ہو، دونوں اعتبار سے دیکھا جائے گا اور پھر حق اور باطل واضح ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھتے ہیں، اس وقت ان کی عمر تھوڑی تھی، بچے تھے دونوں، لیکن بچپن کے اندر ہی جو ان کو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا، نبوی گھرانے کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیمات لینے کی بنا پر، وہ کمال درجے کا اللہ رب العالمین نے ان کو مرتبہ عطا کیا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین 1 سال کا عمر میں فرق ہے، حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے دونوں نواسوں کے ساتھ، وہ اس لفظ سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب بھی پکارا ہے اپنے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس طرح ایک نانا اپنے نواسوں کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیٹا کہا کرتے، پھر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی وضاحت کر دیتے یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا آذانی ابنائی، دونوں کی طرف اشارہ کر کے نا، آذانی ابنائی، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ابنا ابنتی، اور یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں میرے نواسے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ایک دعا کی، پہلے کہا میرے بیٹے، یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں محبت میں آ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات پہ غور کریں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے، اپنے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے آسمانوں کے مالک تو بھی ان سے محبت کر، میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اس سے آگے کیا فرمایا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، کہ اے اللہ میرا جو امتی میرے ان نواسوں سے محبت کرے تو میرے اس امتی سے بھی محبت کر۔ 3 باتیں ہو گئی کہ ایک تو یہ میرے بیٹے ہیں، یا اللہ یہ میرے نواسے ہیں، اپنا رشتہ اور کرامت بتلائی۔
پھر کہا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جو ان سے محبت کرے، قیامت تک آنے والی امت میں سے جو بھی محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ یہ بات اب امت کے اندر جو کوئی بھی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے گا، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لفظ جگر جو ہیں ان سے محبت کرے گا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ اس بندے سے محبت کر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو تو پھر تو بہاریں لگ جاتی، چار چاند لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی، اور دعا بھی کون سی کی کہ یا اللہ محبت فرما ان دونوں کے ساتھ، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت، اور اپنا بھی تعارف کروایا کہ یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ شان تو پھر حقیقت دیکھی جائے تو حسن و حسین کی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو محبت کر، میرا جو امتی محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ درمیان میں شخصیت کون سی ہے جن کے ساتھ سب کو منسلک کیا جا رہا ہے؟ اتنی شانوں والے پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں اپنے ان دو نواسوں سے، یہ بھی ان کی شان۔ پھر ان کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، یہ بھی ان کی شان۔ پھر تیسری بات ہے کہ امتیوں کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ جو امتی محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، یہ بھی انہی کی شان۔ اور ساتھ ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں، امتیوں کے بھی درجات بلند ہو رہے ہیں، اور ان کے بھی کہہ لیں کہ سوئی ہوئی قسمت وہ بھی جاگ رہی کہ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہاریں لگائے گا، یقیناً لگائے گا۔ تو اسی طرح زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے نا، سیرت پڑھ کر دیکھی جائے ان بچوں کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ ایک انوکھی، ایک نرالی محبت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت مختلف انداز میں ایک دو باتیں ذکر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محبت کیا کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے ہوئے کیا منظر بنا، نماز پڑھاتے پڑھاتے سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جو حدیث ہم پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی میں، سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یہ سنن نسائی میں۔ سیدنا شداد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا، سجدے میں ہم گئے اور سجدہ کچھ لمبا ہو گیا۔ عام روٹین میں جتنا سجدہ کیا جاتا تھا اس روٹین سے ہٹ کر سجدہ ذرا طویل ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نہیں پکار رہے، ہم انتظار میں ہیں کہ ابھی سجدہ مکمل ہوگا، ابھی سجدہ مکمل ہوگا، لیکن بہت زیادہ سجدہ لمبا ہو گیا۔ سیدنا شداد نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ہمیں تو کچھ اور خیالات آنے لگے دوران نماز کہ اتنی دیر ہو گئی ہے آپ سجدے سے نہیں اٹھ رہے، اللہ خیر کرے کہیں معاملہ کوئی اور نہ بن گیا۔ مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی جو انہوں نے وعدے کی کہ ہمیں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس ہی نہ پہنچ گئے، اور تو کوئی وجہ نہیں، آپ اٹھ ہی نہیں رہے، خیریت ہو، کیا ہوا؟ شداد کہتے ہیں کہ میں نے جب بہت زیادہ لمبا ہو گیا نا سجدہ، میں نے سجدے سے پھر چہرہ اٹھا لیا، نماز پڑھ رہا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کی حالت میں تھا، جب خیالات بڑھنے لگے تو میں نے اپنا چہرہ اٹھایا، میں نے سر اٹھایا کہ نبی کی طرف دیکھوں کہیں کوئی معاملہ اور نہ ہو۔ میں تو ڈر کے ایسے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا، کہتے ہیں کہ مصلی پر میری جب نظریں پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو معاملہ ہی کوئی اور تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ آپ سجدے میں ہیں، حسن و حسین دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہوئے، کھیلتے کھیلتے بچے تھے نا آگے مسجد، آپ علیہ السلام سجدے میں تھے، ایک چڑھ گیا دوسرا بھی چڑھ گیا، دونوں آپ علیہ السلام کی کمر پر چڑھ کر بیٹھ گئے، کبھی ایک اترتا ہے دوسرا چڑھ جاتا ہے، دوسرا اترتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ان نواسوں کی محبت کے اندر سجدہ طویل کر رہے ہیں کہ یہ اپنا دل خوش کر، سجدے میں پڑے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں، کون سا مسئلہ، سجدہ لمبا کر دیا، پوری جماعت ہے پیچھے، سب کا سجدہ لمبا ہو گیا، لیکن آپ نے ان کو نہیں روکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ آپ نے سجدہ اتنا طویل کیا لیکن ان کو نہیں روکا۔ اسی کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ایک اور بات، وہ بھی بالکل واضح ہے، معروف بات ہے، صرف ہم اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں
یہ باتیں آپ کے بھی علم کے اندر ہیں تو دہرائی جاتی ہیں تاکہ یہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور اہل بیت کے ساتھ اس گھرانے کے ساتھ ایک ہماری محبت کا اظہار ہو جائے۔ یہ نماز کی حالت۔ اب جمعے کے دن خطبے کی حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا دن تھا جیسے آج، جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن و حسین ابھی بچپن میں ہیں، لمبی لمبی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، مسجد میں داخل، کپڑا جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، پاؤں میں اٹک جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ گر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت 2-3 مرتبہ گرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ان کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے، آگے جا کے دونوں کو اٹھایا اور لا کر ممبر کے پاس بٹھا لیا۔ پاس بٹھا کر پھر ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ اور پہلی بات جو کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد یہ بندے کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ یہ بچے دونوں آ رہے تھے، میں دوران خطبہ ان کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، یہ گر رہے تھے، میں نے خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا ہے کہ آپ نے خطبہ بھی چھوڑا ہے، سجدہ بھی لمبا کیا، خطبہ بھی چھوڑا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے نواسوں کے ساتھ۔ بے شمار حدیثیں اس طرح کی، اور تھوڑا سا اور ابتدا میں لے جائیں تو اور باکمال باتیں، بہت سارے انداز محبت کے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کے ساتھ اپنائے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ انداز، یہ محبتیں بڑے مختلف انداز میں اور بڑے ہی پیارے انداز میں سامنے آتی۔ مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک حدیث ہے، ان کا واقعہ جو انہوں نے بیان اس وقت کی ہے جب دنیا سے رخصت ہو رہے، دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت معاملہ ایک بنا تو انہوں نے جس بات کے اندر آ کر وہ حدیث بیان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا زندگی کا آخری لمحات ہیں، بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، دور چل رہا تھا مروان، خلافت پر، حکومت پر مروان تھا۔ اس مروان تیمارداری کے لیے آیا، وقت کا حاکم ابو ہریرہ کی تیمارداری کے لیے آیا، آ کر دیکھا کہ ابو ہریرہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ دیکھ کر مروان کہنے لگا کہ ابو ہریرہ، تیری زندگی بڑی اچھی گزری ہے، آپ کی زندگی میں کوئی قابل مذمت عمل نہیں نظر آتا، آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے، خیر والی زندگی گزاری ہے۔ پھر کہنے لگا، ہاں بس تھوڑی سی ایک بات ہے جو اتنی اچھی نہیں ہے، باقی سب خیر ہی ہے، وہ ایک اچھی کون سی نہیں؟ تو مروان کہنے لگا کہ آپ کی جو محبت تھی نا حسن و حسین کے ساتھ، وہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ محبت، بے جا محبت تھی آپ کی حسن و حسین کے ساتھ، اتنی بھی محبت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اظہار کیا مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری وقت کیا۔ تو جب یہ بات سنی نا مروان سے کہ مروان کہتا ہے کہ حسن و حسین سے محبت بے جا تھی میری، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کر ایسے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ بات سن کر ایک دم جذبات میں آئے، ٹیک چھوڑ دی، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اٹھ کر بیٹھ کر مخاطب ہوئے مروان سے، کہ مروان اعتراض کیا ہے جنتی شہزادوں کے ساتھ میری محبت، اس پر آپ نے اعتراض کیا ہے، تجھے خبر ہی نہیں کہ وہ کون، تجھے کیا پتا کہ حسن و حسین کون ہیں جن کے ساتھ میں اتنی محبت کرتا رہا ہوں؟ میں نے ایسی محبت نہیں کی، میں نے کچھ دیکھا تھا۔ پھر جو دیکھا تھا وہ بیان کیا حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہما کے متعلق۔ مروان کو اسی وقت ایسا جواب دیا کہ منہ بند کر کے رکھ دیا مروان۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مروان، ایک وقت ایسا تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم گھر سے کسی کام کی غرض سے نکلے، چند صحابہ اور بھی تھے، ہم نے کہیں سفر کرنا تھا، جیسے ہی گھر سے نکلے تو ایسے چل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک کر غور کرنے لگے، جیسے کس کوئی بات بندہ سنتا ہے غور کرتا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمانے لگے کہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ غور کرتے کرتے اچانک آواز آئی،
آپ علیہ السلام نے وہ راستہ چھوڑا، دوسری طرف چل، ہم بھی آپ کے ساتھ چل۔ تھوڑا سا سفر کیا، چلتے چلتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر آ گیا، سیدہ فاطمہ کا گھر آ گیا، آپ کی بیٹی کا جو گھر تھا وہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے آواز دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہ میرے بیٹے کیوں رو رہے؟ وہ رونے کی آواز بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنائی، آپ وہاں گئے اور باہر سے آواز دی کہ بیٹا فاطمہ مجھے بتلاؤ میرے بیٹے کیوں رو رہے؟ جواب آیا کہ بیٹے دونوں بھوکے اور پیاسے ہیں، اس وجہ سے کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، دودھ وغیرہ نہیں تھا گھر میں، بھوک اور پیاس ہے اس وجہ سے۔ اتنی محبت کرنے والے نانا جان ہوں اور یہ بات سنیں کہ بچے بچپن میں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ پینے کی ابھی عمر ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت سے بچہ تڑپ رہا ہو، کیسے برداشت ہو سکتا؟ پھر بیٹی نے یہ کہہ بھی دیا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ہم جتنے بھی ساتھی تھے نا، ہمارے پاس وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر ویسے بھی وہ بچپن میں تھے، ہوتی بھی تو وہ کیا کھا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ ایسے کرو، ایک بیٹے کو مجھے پکڑاؤ باہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو وصول فرمایا، جو پردے کے نیچے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک بیٹا حسن نبی علیہ السلام کو باہر پکڑا۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا، دیگر صحابہ ہمارے ساتھ تھے، مروان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری محبت کیوں تھی ان دونوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سیدہ فاطمہ نے اپنا رختے جگر پردے کے نیچے سے ایسے باہر پکڑایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر لٹا لیا، معصوم بچہ تھا، سسکیاں لے رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا قریب کیا، ابو ہریرہ کہتے میں تو سامنے کھڑا تھا، اے مروان ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریب کر کے نا اپنی زبان نکال کر حسن کے منہ میں ڈال دی۔ حسن کو اپنی زبان چسوانے لگے، حسن ایسے چوسنے لگے جیسے بچہ دودھ نہیں پیتا، دودھ جس طرح پی رہا ہوتا ہے ایسے زبان کو چوس رہا۔ اور اللہ کی طرف سے نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر سیدنا حسن کے پیٹ میں داخل فرما دی کہ ساری بھوک اور ساری پیاس ختم فرما دی۔ کچھ دیر کے بعد بچہ سیر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ بالکل خوش بچہ جو پہلے رو رہا تھا اب وہ ہنس رہا ہے، آپ نے اندر پکڑا دیا اور کہا کہ فاطمہ دوسرا بیٹا بھی مجھے پکڑا۔ دوسرا بیٹا پکڑا اور اس کو بھی اسی طرح اپنی زبان نکال کر اس کے منہ میں ڈالی اور اس نے بھی پہلے کی طرح زبان کو چوس کر اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حسن و حسین کے ساتھ محبت کی انتہا۔ ان کے پیٹ میں کون سی خوراک جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوس کر وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مروان ہم تو اس لیے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ بچپن میں بھی جنہوں نے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے اپنی خوراک کو پورا کیا، ہم کیوں نہ محبت کریں ان کے ساتھ۔ تو مروان لاجواب ہو گیا۔ جو اعتراض کیا تھا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے آخر پر جا کر اعتراض ہوا، اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ اللہ نے اپنے اس بندے پر ہونے والے اعتراض کو موت سے پہلے حل کر دیا۔ اتنی صحت دے دی کہ اٹھ کر بیٹھ کر ان کو منہ توڑ جواب دو کہ حسن و حسین پر اعتراض کرنے والے اور محبت کرنے والوں پر اعتراض کرنے والے، نبی کی تو دعا یہ ہے کہ اللہ یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، میری محبت ان کے ساتھ، مولا تو بھی محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت۔ نبی علیہ السلام کی تو یہ دعا ہے، اللہ جب محبت کرے تو اللہ نے ابو ہریرہ کے ساتھ کیوں محبت نہیں کی؟ محبت کی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ جن کی محبت کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے، اس محبت پر ہوا اعتراض، اللہ نے اسی وقت اس کا جواب دے کر معترض جو تھا اس کا منہ بند کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حسن و حسین کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، ہم بھی ان ہستیوں کے ساتھ محبت کریں، ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کریں۔ کیوں؟ یہ دونوں ہستیاں بڑی باکمال ہستیاں تھیں، ان کی شخصیت کو پڑھتے جاؤ،
ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان شخصیات کے واقعات، ان کی فضیلت، ان کے انعامات، اللہ کی طرف سے آنے والی ان پر خوش قسمتی وہ ختم نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہی زیادہ ہے اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک جامع ترمذی میں حدیث ہے، وہ بھی نوٹ کریں۔ یہ بات بہت زیادہ معروف ہے نا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین بن ابی طالب رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بڑی کمال بات ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں سارے نوجوان ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف نوجوانوں کے سردار ہوں گے، بوڑھوں کے نہیں ہوں گے، جنت میں ہوں گے ہی سارے نوجوان۔ 32 سال کی عمر ہوگی سب کی، سارے جنتی، چاہے کسی بھی عمر میں کوئی گیا، ہر کوئی کڑیل جوان ہو، تو حسن و حسین سب کے ہی سردار ہو۔ یہ حدیث جب آپ نے بیان فرمائی تھی، پس منظر کیا تھا، کون سا واقعہ بنا، تو آپ نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس پہ غور کریں، ایمان تازہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن گھر میں، مدینے سے تھوڑا سا ان کا دور گھر تھا، والدہ پوچھتی ہیں کہ حذیفہ، جی ماں جی، بیٹا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ نیک مائیں اس طرح کی سوال کرتی ہیں نا کہ بیٹا بتاؤ مسجد گئے تھے یا نہیں، نماز پڑھی ہے یا نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے یا نہیں، قرآن کی آیت تلاوت کی ہے یا نہیں۔ یہ نیک ماؤں کی نشانی ہوتی ہے کہ جو یہ اپنے بچوں سے سوال کرتی۔ سیدنا حذیفہ کی والدہ نے بھی یہی پوچھا کہ بتاؤ بیٹا مسجد نبوی میں مدینہ میں کتنی دیر ہو گئی ہے گئے اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کی؟ بیٹے نے بتا دیا اتنے دن تقریباً ہو گئے۔ والدہ ناراض ہوئی، اچھا خاصا ڈانٹا کہ اتنے دن ہو گئے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر کے آئے۔ فوراً معذرت کی کہ ماں جی آج ہی جاتا ہوں، آج ہی مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا۔ تو والدہ کہتی ہے کہ جاؤ آج ہی چلے جاؤ، نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرو اور ان سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مسجد میں جانا ہے، نبی علیہ السلام سے ملنا ہے، اور مل کر کوئی اور کام نہیں، آپ نے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کر کے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ بیٹے نے قبول کی بات، چل پڑے، مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں آئے، مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھا، انتظار میں رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے ہیں نا تو میں آپ کو ملتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ حذیفہ بیٹھا ہے، حذیفہ آیا ہوا ہے، دیکھ لیا، لیکن کچھ لوگ آ کر ملنے لگے، کوئی بات کرنے لگے، مصروفیت بڑھ گئی، ایک آتا تھا، دوسرا چلا جاتا، دوسرا آتا، پہلا چلا جاتا، یہ آنا جانا لوگوں کا لگا رہا۔ حذیفہ پیچھے بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ جب فارغ ہوں گے تو میں بھی ملوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹائم زیادہ ہوتا گیا عشاء کا ٹائم، ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی جماعت ہو گئی، عشاء کی جماعت کروا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وقفہ نہیں کیا، جیسے ہی سلام پھیرا بس پھر جلدی اٹھ کرنا جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اٹھ کر چلے تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سوچا کہ نبی علیہ السلام تو چل پڑے، کہیں چلے ہی نہ جائیں، میں بھی جلدی جلدی پیچھے جا کر ملاقات کر۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کیسا ہوا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جب اٹھ کر پیچھے چلے تو تھوڑے سے قدم تیز تیز اٹھا رہے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام تک میں پہنچ جاؤں۔ ان تیز قدموں کی کچھ آواز بھی اسی طرح پیدا ہوئی کہ جیسے کوئی پیچھے بندہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے ویسے ہی آواز دی کہ کون ہے میرے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں؟ اندازے کے ساتھ نا، وہ بیٹھا ہوا تھا، ملاقات کے لیے شاید آیا ہو، تیز تیز قدم ہیں، آپ علیہ السلام نے قدموں سے ہی پہچان لیا کہ لگتا حذیفہ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے آ رہا؟ ابھی جی بھی نہیں کہا تھا، نہ ہاں کچھ نہیں کہا، ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حذیفہ تجھے بھی معاف کرے، تیری ماں کو بھی معاف کرے، بتلاؤ کس لیے آئے؟
رک گئے، رک کر جیسے ہی چہرہ ادھر کیا نا، ساتھ ہی دعا بھی کر دی کہ حذیفہ اللہ تجھے معاف کرے، تیری ماں کو معاف کرے، خیریت ہے بتلاؤ کیسے آئے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا محبوب جی ٹھیک ہے پھر میں واپس چلتا ہوں۔ کیسے آئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقصد تھے، دونوں حل ہو گئے، اب تو کوئی تیسرا ہے ہی نہیں۔ ایک مقصد تھا آپ سے ملاقات کا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا، ملاقات بھی ہو گئی، نماز بھی آپ کے پیچھے ایک نہیں دو پڑھ، اور دوسرا مقصد تھا کہ ماں جی نے کہا تھا اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا، وہ بغیر کہنے کے آپ نے فرما دی، تو اب تو میں جاتا ہوں، پھر کوئی اور تو مقصد ہی نہیں رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ آ ہی گئے ہو، اپنے مقصد کے لیے آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی پورا ہو گیا ہے، چلو پھر ایک میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، وہ سن، ایک پیغام میں بھی تجھے بتا دیتا ہوں، وہ پیغام امت کو سنا دینا، لوگوں کو بتا دینا، وہ پیغام نوٹ کر۔ اور پیغام کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ آج ایک آسمانوں سے فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اور وہ فرشتہ کبھی پہلے نہیں آیا، یہ جبریل امین نہیں تھی، کوئی اور فرشتہ تھا، اور اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ زمین پر جانے کو جی چاہتا ہے، تیرے نبی کو ملنے کا ارادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دے ہم زمین پر جائیں، تیرے محبوب نبی سے ملاقات کر کے آئیں۔ اللہ نے اس فرشتے کو اجازت دی، اور اجازت کے لیے ملاقات کے لیے آنے والے فرشتے کو یہ کہا کہ جا ہی رہے ہو نا میرے محبوب کے پاس، میرا یہ ایک پیغام بھی سنا دیں۔ ڈیوٹی جبریل امین کی تھی، کبھی کبھی کوئی اور فرشتہ بھی وہی لے کر آ جاتا جس کو اللہ بھیج دے۔ اب وہ فرشتہ ملنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے اس کو ایک پیغام بھی دے دیا۔ وہ فرشتہ آیا، آسمان کے دروازے کھولے گئے، زمین پر اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اللہ کا پیغام سنایا۔ وہ پیغام اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حذیفہ کو سنا رہے ہیں کہ حذیفہ آپ لے جائیے پیغام، امت کو بتا دینا۔ پیغام کیا؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ مجھے اس فرشتے نے اللہ کا پیغام یہ سنایا تھا آ کر کہ آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جنتی خواتین کی سردار، یہ اس موقع پہ بڑی عظمت اور بڑی شان ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی۔ بچپن سے لے کر جتنا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے ہیں، محبت کی داستانیں ہیں۔ کہیں ایک جگہ سے بھی آپ کو کوئی اور واقعہ ملے گا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے محبت فرما رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پیٹ مبارک پر یہ دونوں بچے جو ہیں وہ کھیل کود کر رہے ہیں، کوئی پیٹ پہ چڑھ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، چھلانگ لگا کے دوسری طرف، کبھی اس طرف۔ صحابی آئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ سوال پوچھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت نہ کروں، مجھے کیا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت نہ کروں۔ یہ تو دونوں جو ہے نا، آپ نے پھر محبت کی جو انتہا تھی نا وہ بتلائی۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں جو ہے نا، ہما ریحانتای من الدنیا اشمہما، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، میں ان سے خوشبو لیتا ہوں، یہ میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں، ان سے مجھے خوشبو آتی۔ اب کتنی محبت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جن بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھول کہیں اور کہیں کہ میں ان کو سونگھتا ہوں، مجھے ان سے خوشبو آتی، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور ان شہزادوں کی زندگی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، وہ تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی شخصیات بھی اور ان کی تعلیمات۔ ایک دو باتیں ان کی تعلیم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ فضیلت کی بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور اختصار کرتے ہوئے اب ہم ان کی اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کیا، عقیدہ، بہت سارے اعمال، بہت ساری حدیثیں، کیا نقل کیا اور کیا باتیں بتلائیں، غور کریں کہ کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ نمبر 1،
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے 1 سال بڑے تھے، زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی، کچھ پہلے سیکھ چکے تھے، بچپن تھا، لیکن جو باتیں نبی علیہ السلام سے بچپن میں سیکھی تھی بعد میں بیان کرتے رہے کہ ہم نے اپنے نانا جان کو یہ کرتے دیکھا، اپنے نانا جان کو یہ ہمیں سکھلاتے ہم نے دیکھا، یہ وہ باتیں ہیں ساری۔ سیدنا حسن فرماتے ہیں میں نے ایک بات اپنے محبوب پیغمبر اپنے پیارے نانا جان سے یہ بھی سیکھی، نانا جان کہا کرتے تھے من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ، کہ جس بندے نے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، جس نے آیت الکرسی پڑھی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کیا ملے گا؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس بندے کی اگلی نماز تک حفاظت کرتے ہیں، اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ یہ بندہ میری حفاظت۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کتنی کمال کی بات بیان فرمائی کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اگلی نماز تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا دوسری نماز پر آ کر پھر پڑھ لے، پھر اللہ کی حفاظت میں، تیسری نماز، چوتھی نماز، پانچویں نماز، 5 نمازوں پر یہ پڑھے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث، بیان کردہ عمل، نبی علیہ السلام سے لی ہوئی تعلیم امت کے حوالے کی ہے، اگر امت اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے، 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں بندہ گزارے۔ کون نقصان پہنچا سکتا ہے جس کی اللہ حفاظت؟ کوئی بھی نہیں۔ دوسرا عمل جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، بچپن میں بالکل ابتدائی دنوں میں جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، 7 سال کی عمر میں نماز سمجھائی، بس ادھر ہی اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے نماز فطر کے بارے میں بھی تعلیم دی اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حسن کہا کرتے تھے مجھے میرے نانا نے تعلیم دیتے ہوئے، سکھلاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اے بیٹا حسن، جب تو نماز فطر پڑھے تو نماز فطر میں تجھے چند کلمات بتلاتا ہوں، یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، ان مبارک کلمات کو نماز فطر میں قنوت کے طور پر پڑھا کرو۔ کون سے کلمات سکھلائے؟ آپ احباب تھوڑا سا غور کریں کہ قنوت فطر وہ یاد بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے سیدنا حسن اور حسین کا نام تو لیا، دعویٰ تو بہت بڑا کیا، اہل بیت کے ساتھ محبت کے جھنڈے تو بڑے گاڑ دیے، لیکن عمل کے میدان میں ہم خالی۔ 5 وقت کی نماز ہی نہیں، جب نماز نہیں تو آیت الکرسی کون پڑھے گا؟ اب نماز فطر میں قنوت سیدنا حسن کی بیان کردہ کس کس کو یاد ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ سیدنا حسن کہتے ہیں مجھے سکھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مبارک کلمات کہہ کر سمجھایا کہ فطر میں یہ پڑھا کرو اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن کو سکھلائے تھے، ان کلمات کو مبارک کلمات کہے ہیں، ذرا غور کر لیں کہ کس کس کو یاد۔ ہم عملی میدان میں محبت دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی کی محبت، اور میں درخواست کروں گا تمام احباب سے یہ کلمات یاد کریں، نماز فطر کے اندر یہ قنوت کے طور پر یہ کلمات پڑھا کریں، یہ ہے محبت اہل بیت کے ساتھ اور حسن و حسین کے ساتھ، اور مبارک کلمات ہیں، ہر قسم کی چاہت، محبت، دعا، ضرورت، حاجت ان کلمات میں آ رہی ہیں۔ تیسرا عمل جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا وہ بھی نوٹ فرمائیں۔ تیسرا عمل یہ ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک دن بیٹھے تھے نا، تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے حسن کو طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ آپ نے اپنی زندگی میں فرما دیا، ابھی بچہ بالکل چھوٹی عمر میں ہے، سردار کہا، اور سردار کے ساتھ کہا کہ 2 جماعتیں لڑے گی آپس میں،
دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی اور بڑی عظیم جماعتیں، اور ان عظیم مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کون کروائے گا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو سردار ہے نا، یہ اس وقت سردار بن کر دکھائے گا، یہ دونوں میں صلح کروائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہے ان کی زندگی میں۔ جب جھگڑا ہوا، اختلافات ہوئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے معاملات میں اختلاف ہو، انسان سے ہو سکتا ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلافات بڑھ گئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے، کچھ ان کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں، کثیر تعداد میں دونوں کے ساتھ افراد ہیں، اور دونوں نے مر مٹنے پر بیعت کی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ہاتھ۔ جو سیدنا معاویہ کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے کہ مر جائیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور جو سیدنا حسن کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی مرنے پر بیعت کر رکھی ہے کہ ہم مریں گے آپ کے ساتھ ہی، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ قریب تھا لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، اور اگر یہ جنگ ہوتی تو بہت سارا نقصان ہوتا، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے۔ قریب تھا کہ یہ لڑائی ہو جاتی، لیکن قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے پر سیدنا حسن نے صلح کا پیغام بھیجا کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کرتے ہیں، میں قربانی دیتا ہوں اس بات، اپنی ساری جماعت، تمام افراد کو، سیدنا حسن، سیدنا حسین، تمام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے سارے اختلافات ختم کر دیے، دونوں جماعتوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی، اقتدار کو چھوڑ دیا۔ ساری زندگی پھر جب تک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہی کے پیچھے نمازیں، انہی کے سارے معاملات، انہی کو اپنا امیر سمجھے رکھا، تمام اختلافات ختم کر دیے۔ جھوٹ بولتے ہیں آج کل کے لوگ کہ ان کا اختلاف تھا، اگر ان کا اختلاف ذکر کر کے آج ہم گالیاں دینے پر آ جاتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسے ظالم قسم کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جن کا اختلاف ڈسکس کر کے صحابی رسول کو تم زبان سے گندے لفظ کر نکال کر گالیاں تک دیتے ہو، اس شخصیت نے تو صلح کر لی، وہ تو سارے اختلافات ختم کر کے 20-30 سال کا عرصہ گزار دیا، کبھی اختلاف نہیں ہونے دیا۔ تم ان کے پہلے اختلاف کو ذکر کر کے صحابی رسول کو برا کہتے ہو۔ سیدنا حسن کو کیا کہو گے جنہوں نے صلح کر لی تھی، اختلافات تو انہوں نے ختم کر دیے تھے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اختلافات دوبارہ جو ہے نا وہ بیدار کرو اور ان کو منظر عام پر لاؤ اور اسٹیج کی زینت بنا کر صحابی رسول پر تبرہ کرو؟ ایمان سے بندہ خالی ہو جاتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اختلافات ختم کیے ہیں، خدا را ہم بھی اپنے اختلافات اسی طرح ختم، جس سے بھی جھگڑا لڑائی ہے، اختلافات ختم، محبت کی فضائیں قائم ہو جائیں، واقعتاً ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے شمار ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ احباب ضرور اس پر غور و خوض کریں۔ آخری حدیث چھوٹی سی سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں، جس میں سیدنا حسین بھی شامل، حسن و حسین دونوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دم کیا کرتے ہیں۔ وَإِذْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، یہ کلمات یاد کریں اور اپنے پیارے بچوں پر دم کیا کریں تاکہ ان بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے۔ آپ یاد رکھیں یہ میری بات کہ نظر بد لگ جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور بعض دفعہ نظر بندے کی اپنی بھی لگ جاتی، یہ نہ کہیں کہ کسی کے نظر لگ گئی تو وہ بڑا برا آدمی تھا، نہیں، نظر کسی کی بھی لگ سکتی، اپنی نظر بھی بندے کو اپنے آپ کو لگ جاتی، پھر کس کو برا کہو؟ نظر کا لگ جانا حق ہے، لیکن کوئی بھی چیز آپ اچھی دیکھیں، آپ ماشاء اللہ ساتھ کہا کریں، نظر کا لگنا کم ہو جاتا ہے اگر ہم ماشاء اللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں تو نظر کا لگنا بہت کم ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر لگ جائے تو دم کریں، اپنے بچوں کو صبح صبح 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دم کریں، اور یہ تعلیم ہمیں ملی ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ دم کیا کرتے۔ ہم بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بٹھائیں، مائیں بہنیں میری بات سن رہی ہیں، وہ بھی صبح کے وقت اٹھیں اور اپنے بچوں کو دم کر دیں۔ کسی سے دم کروانے کی ضرورت چلو جائز ہے، لیکن ہم سب خود دم کریں اپنے بچوں کو، اس سے بڑا اور کون سا دم ہو سکتا؟
उईदुकुमा भी का, अगर दो हैं तो उईजुकुमा भी कलिमातिल, अगर एक बच्चा है तो उईजुका भी कलिमातिल। अपने आप को दम करें, आऊदु भी कलिमातिल्लाहि ताम्माति, मामूली तब्दीली के साथ लफ्ज़ों के, ये बच्चों को दम करें, अपने आप को दम करें, इंशाअल्लाह नजर बद से हम सब महफूज रहेंगे। क्या ख्याल है, अमल करेंगे भाई? सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, ज़कात की खजूरें पड़ी हुई थी, ढेर लगा हुआ था, बच्चा था, मासूम था, एक खजूर जल्दी से उठाई और मुंह में डाल ली। मेरे महबूब ने फौरन गर्दन से पकड़ लिया और कहा, बेटा निकालो इस खजूर। फौरन खजूर मुंह में डाली हुई निकलवा दी और फरमाया, हसन तुझे मालूम नहीं, मैं तालीम देता हूँ, हमारे ऊपर ये सदका, ज़कात, खैरात, ये मेरी आल पर हराम है, हराम का लुकमा तुम्हारे पेट में नहीं जाना चाहिए। इतने मासूम छोटे बच्चे को एक खजूर और एक लुकमा तक हराम का अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ा सा गौर करें, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे कि अपने बच्चों को हराम लाकर खिला रहे। फिर अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं, हसन हुसैन का नाम भी बस होगा, हम मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे। हराम का लुकमा तो मेरे महबूब ने एक भी अंदर नहीं जाने दिया। मुंह में डाला हुआ भी बच्चे का गर्दन पकड़कर, उंगली डालकर, लफ्ज बोलकर वो कल लुकमा निकलवाया है कि ये हराम है, आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। हम भी अपने बच्चों की इसी तरह केयर करने वाले बन जाएं, इंशाअल्लाह दुनिया में इस तरह बनेंगे, अल्लाह आखिरत में भी जहन्नम से हमें बचाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो कुछ बयान किया अल्लाह इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।